بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا سوال ہے کہ کتا اور خنزیر جبکہ ان کا جسم سوکھا ہوا ہو اور ظاہری بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو، ایسی صورت میں اگر اس کتے یا خنزیر کا جسم کسی آدمی کے جسم سے یا کپڑوں سے لگ جائے تو کیا اس آدمی کا جسم یا کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ اسی طریقے سے کتے یا خنزیر کا بدن سوکھا ہوا نہ ہو بلکہ گیلا ہو، پھر ان کا جسم کسی انسان کے بدن یا کپڑوں سے لگ جائے تو ایسی صورت میں انسان کے بدن اور کپڑے کا کیا حکم رہے گا؟ یعنی وہ پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ وضاحت فرمائیں۔ سامعین، اس کا جواب یہ ہے کہ کتا اور خنزیر ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے، کیونکہ کتا راجح اور مفتہ بھی قول کے مطابق نجس العین نہیں ہے، یعنی اس کے تمام اعضاء ناپاک نہیں ہیں، بلکہ صرف اس کا لعاب یعنی تھوک اور پسینہ ناپاک ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہر اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات۔ اس حدیث کو مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر 399۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے برتن کو پاک کرنے کا طریقہ جبکہ اس میں کتا منہ ڈال دے یا کتا اس سے پی لے یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ بعض روایات میں 3 مرتبہ دھونے کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے برخلاف خنزیر کہ وہ نجس العین ہے، یعنی اس کے تمام اعضاء ناپاک ہیں اور اس کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کتے کا حکم جانتے ہیں۔ تو کتا اگر کسی انسان کے بدن سے یا کپڑوں سے لگے گا تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتا اس وقت گیلا تھا یا سوکھا ہوا تھا۔ اگر وہ کتا کسی نالی یا گڈھے میں بیٹھنے کے بعد اس سے تر ہو کر باہر نکلا اور اس کا پورا بدن بھیگا ہوا تھا تو ایسی صورت کے اندر پانی میں ٹھہرنے کی وجہ سے پانی اس کے پسینے سے مل گیا اور پانی کا پسینے سے مل جانے کی وجہ سے پانی ناپاک ہوا، لہذا اس کا پورا بدن ناپاک ہوگا۔ تو ایسی صورت میں کتا ناپاک ہے، اور اگر وہ کسی انسان کے بدن یا کپڑے سے لگ جائے اور اس کا اثر اس انسان کے بدن یا کپڑے پر ظاہر ہو تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کے کپڑے اور بدن ناپاک ہو جائیں گے، ان کو دھونا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کتے کا جسم سوکھا ہوا ہے اور اس پر کوئی ظاہری نجاست بھی لگی ہوئی نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ کسی کے بدن یا کپڑوں سے لگ جاتا ہے تو اس شخص کے کپڑے اور بدن ناپاک نہیں ہوں گے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتے کا بدن سوکھا ہوا ہے اور ظاہری نجاست نہیں ہے تو کپڑے اور بدن سے لگنے سے کپڑے اور بدن ناپاک نہیں ہوں گے، اور اگر وہ تر ہے، گیلا ہے یا اس کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت کے اندر کپڑا اور بدن ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ سوال کا دوسرا جز ہے خنزیر کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نجس العین ہے، یعنی خنزیر پیشاب اور پاخانے کی طرح ناپاک ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ رب العزت نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو حرام کیا ہے۔ خون سے دم مسفوح مراد ہے، اور لحم خنزیر یعنی خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَصْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ جو چیزیں مجھ پر نازل کی گئی ہیں ان میں نہیں پاتا ہوں جس کا کھانا کسی کھانے والے پر حرام ہو مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 145۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے خنزیر کی حرمت کو بیان فرمایا ہے اور اس کے ناپاکی ہونے کو بیان فرمایا ہے، لہٰذا اگر خنزیر کا بدن کسی انسان کے جسم سے یا کپڑوں سے لگ جائے تو انسان کا بدن اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کا دھونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔